اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب توکل اور ایمان کی بہترین حالتوں کے ساتھ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ٹاپک بھی میری پچھلی تمام ویڈیوز کی طرح پسند آئے گا۔ سب سے پہلے آپ تمام بہن بھائیوں کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ میرے الفاظ کو اہمیت دیتے ہیں، سنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اس بات پر بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں۔ جتنا بھی اللہ کا شکر ہم ادا کریں کم ہے، کہ اس نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے، ہمیں توکل عطا فرمایا ہے، ہمیں اپنے تزکیہ نفس کے لیے ایک ذریعہ عطا فرمایا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات کر کے اپنے لیے اصلاح کے دروازے کھولیں۔ تو آج کی ویڈیو بھی پچھلی ویڈیوز کی طرح بہت ہی منفرد ویڈیو ہے۔ ویڈیوز کو جب آپ دیکھتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ اینڈ تک دیکھیں اور بات کو مکمل طور پر سننے کے بعد اس کو آگے دوسرے لوگوں تک شیئر کیا کریں، تاکہ آپ کے لیے اور میرے لیے، سب کے لیے، ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ ہو سکے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کا اور مزید خیال یہ رکھا کریں کہ اگر چینل پر ایک دفعہ سبسکرائب کرتے ہیں تو بار بار نہ کیا کریں، کیونکہ پھر آپ ان سبسکرائب کر بیٹھتے ہیں۔ اور مجھے آپ کی سبسکرپشن کی اس لیے ضرورت ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ جو میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ادا کرنے کی توفیق دی ہے، یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ سنیں اور ہمارے دین کو تقویت حاصل ہو۔ تو امید کرتی ہوں آپ میری اس بات کا مان ضرور رکھیں گے۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم نے یوم جمعہ کے بارے میں بات کرنی ہے، کیونکہ یہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اس دن کو بہت اہمیت ہے، اور کون سے ایسے واقعات تھے جس کی وجہ سے اس دن کو بہت اہمیت دی گئی ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا اور سب سے پہلی مباشرت، اس کے بارے میں بات کریں گے کہ روئے زمین پر سب سے پہلی مباشرت کب ہوئی، کس وقت ہوئی، دن کون سا تھا۔ تو سب سے پہلے جمعہ کے دن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یوم الجمعہ کو اتنی اہمیت کیوں ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنوں میں افضل ترین دن جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یعنی یہ بات ہمیں اس لیے اہمیت دی گئی کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلا پیدا ہونے والا انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اور پھر یہ کہ اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، یعنی آدم علیہ السلام کی جو ہم پیدائش کا واقعہ الحمدللہ پہلے چینل پہ بیان کر چکے ہیں، وہ بھی آپ سنیں، آپ کو پتہ چلے کہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ہم اپنے دین کی دوری کی وجہ سے نہیں جان سکتے، حالانکہ وہ ہماری بہت ہی خوبصورت اور یادگار تاریخ ہے جسے پڑھ کے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائش کے بعد جنت میں داخل کیا تھا، تو یہ دن بھی جمعۃ المبارک کا تھا۔ اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ اسی دن پھر باہر بھی تشریف لائے، یعنی جس دن انہیں جنت سے دنیا کی طرف بھیجا گیا تو تب بھی جمعۃ المبارک کا دن ہی تھا۔ اور ایک صحیح روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اس دن قیامت قائم ہوگی، اور اس کو مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ امام احمد اپنی سند میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنوں میں بہترین جمعہ کا دن ہے، یعنی دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی، اور اس دن آپ جنت میں داخل ہوئے، اور اسی دن پھر آپ جنت سے باہر تشریف لائے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ تو اتھینٹک حدیث سے ہمیں یہ بات بھی تصدیق مل گئی۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام جنت سے جب آئے تو اس وقت ان کی حالت یہ تھی کہ وہ برہنہ حالت میں تشریف لائے تھے، یعنی ان کے جسم پر لباس نہ تھا، بلکہ وہ اپنے ساتھ جنت کے چند پتے لے کے آئے تھے، اور انہی پتوں سے انہوں نے اپنے جسم کے سطر جو تھے وہ ڈھانپے ہوئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو انہوں نے تپش کو محسوس کیا، یعنی دنیا کی گرمی کو محسوس کیا تو بیٹھ کر رونے لگے، اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہا کہ مجھے تپش یعنی گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام یعنی حوا علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام روئی لے کر آئے اور کہا کہ اس سے کاٹو، کاٹنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا گیا۔ تو آپ نے پھر اس روئی کو کاٹا، یعنی حوا علیہ السلام نے اس روئی کو کاٹا اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کپڑا بنایا، اور کپڑا بننے کا طریقہ سکھاتے ہوئے کہا کہ آپ اس سوچ سے کپڑا تیار کریں۔ تو کتنی خوبصورت بات ہمیں معلوم ہوئی آج۔ پھر اس کے بعد یہ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ رہتے تھے تو وہاں مباشرت انہوں نے نہیں فرمائی تھی، یہاں تک کہ جب آپ شجر ممنوعہ کے پاس پھل تناول فرما لینے کے بعد زمین پر تشریف لائے تو حضرت آدم و حوا علیہ السلام علیحدہ علیحدہ تھے۔ یہ چیپٹر بھی الحمدللہ ہم پہلے ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں، آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام علیحدہ علیحدہ تھے۔ حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں تھیں، یعنی ایک روایت میں ملتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام طائف کے درمیان مقام پر اتارے گئے تھے۔ تو یہاں پر پھر جب یہ اکٹھے ہوئے تو اس وادی جہاں پر یہ اکٹھا ہوئے اس وادی کا نام بطحہ تھا، اور یہ دنیا کے دوسرے کونے میں تھی، یعنی یہ دوسرے کونے میں تھی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر ان سے عرض کی، یعنی آدم علیہ السلام سے، کہ آپ اپنی زوجہ محترمہ کے پاس جائیں اور ان کے پاس جا کر لیٹیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو آداب مباشرت بھی بتائے۔ پھر جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے پوچھا کہ اے آدم علیہ السلام، آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ یعنی جب آپ اپنی بیوی کے پاس گئے تو آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے بہت اچھا پایا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے مباشرت کب کی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں اور بیوی کا ساتھ کتنا خوبصورت بنایا اور کس طریقے سے اس کو جو ہے ہمارے سامنے نمونے کو پیش کیا، کیونکہ یہ جو خطا تھی بیسیکلی آدم علیہ السلام کا گندم کا وہ دانہ کھانا، وہ اللہ کی مصلحت تھی، کیونکہ اگر آدم علیہ السلام وہ گندم کا دانہ نہ کھاتے تو ہمیں دنیا میں وقت گزارنے کا طریقہ نہ ملتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم۔ اور چونکہ علم دین ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہم مسلمان کیوں ہوئے، مسلمان دنیا میں کس طرح سے اپنے وقار کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں، نیز یہ کہ ہم نے علم ہی کے ذریعے انبیاء کرام کو پہچانا اور ہمیں پتہ چلا کہ ہم دنیا میں آئے، ہمارے بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا۔ اگر ہم قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو الحمدللہ یہ تمام چھپے پردے ہم پہ کھلتے چلے جاتے ہیں اور ہم حقیقت میں جینے کا ڈھنگ سیکھ لیتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا۔ قصہ آدم علیہ السلام پہلے پارے میں الحمدللہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں اگر ہم تفسیر پڑھیں تو بہت ہی مزیدار تفسیر ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ بات بھی ریکمنڈ کروں گی کہ میری الحمدللہ چینل کے اوپر اس کی تفسیر ہے، آپ اس تفسیر کو بھی دیکھیں، پارہ نمبر اول کے نام سے، دورہ قرآن کے نام سے، تو الحمدللہ اس کے بارے میں بھی آپ کو کافی معلومات ملے گی۔ اور باقی انشاءاللہ میں آگے بھی ویڈیوز میں ایسے ہی ٹاپک ڈسکس کرتی رہوں گی اور کوشش کروں گی کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے اوپر مزید جو ہے ٹاپک لے کے آؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ناچیز کو ہمت دے، طاقت دے کہ میں اپنے اس کام کو انجام دے سکوں۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، تو اگر پسند آئی ہے تو دوسرے لوگوں تک شیئر کر کے میرے اور اپنے لیے بخشش کا ذریعہ ضرور بنا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔